آتا ہے جلوہ فضل رحمہ کا، جدھر دیکھو ادھر نظر آتا ہے جلوہ فضل رحمہ کا، اور قیامت تک رہے گا ہم پہ ایسا فضل رحمہ، قیامت تک رہے گا ہم پہ ایسا فضل رحمہ کا۔ اور شعر دیکھیں، علی و فاطمہ شبیر و شبر سے ہے وابستہ، علی و فاطمہ شبیر و شبر سے ہے وابستہ، گر نہ ہو یقین پڑھ کے دیکھ شجرہ فضل رحمہ کا، پڑھ کے دیکھ شجرہ فضل رحمہ کا۔ اور اس میں ایک شعر میرے سیدی سرکار غالباً بھولے میاں کا شعر ہے، میں نے معلوم چچا سے پوچھا تھا، شعر دیکھیں کہ نکیرین یہ کہہ کر چل دیے تجھ پر خدا کی رحمت ہو، نکیرین یہ کہہ کر چل دیے تجھ پر خدا کی رحمت ہو، لہد میں جس گھڑی آیا دیوانہ فضل رحمہ کا، لہد میں جس گھڑی آیا ہے دیوانہ فضل رحمہ کا۔ اور ایک شعر اور ذہن میں آ گیا، اہل علم کی توجہ کا طالب ہوں، میرے پیر کامل حضور سیدی سرکار نے آگرہ میں پردہ فرمایا، اس کے بعد گھر مراد آباد شریف لائے گئے، شعر دیکھیں کہ نہ کیوں آتا جس نے اطہر آگرہ سے قرب رحمت میں، نہ کیوں آتا جس نے اطہر آگرہ سے قرب رحمت میں، ارے ازل میں ہو گیا تھا جب اشارہ فضل رحمت ہو گیا تھا، نہ کیوں آتا جس نے اطہر آگرہ سے قرب رحمت میں، ازل میں ہو گیا تھا جب اشارہ فضل رحمہ کا، ازل میں ہو گیا تھا جب اشارہ فضل رحمہ کا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ طلب کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پرانی ڈائری ہے، اسے پھاڑ پھوڑ کے لائے ہیں، ایک مرتبہ اور کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ دو عالم میں ہے جلوہ گر فضل رحمہ، آج جلوے کی چل رہی، انشاءاللہ جلوے کی چلتی ہوئی، دو عالم میں ہے جلوہ گر فضل رحمہ، حقیقت میں شمس و قمر فضل رحمہ، حقیقت میں شمس و قمر فضل رحمہ، اور نہ لوٹا تیرے در سے محروم کوئی، نہ لوٹا تیرے در سے محروم کوئی، ہے سب پر کرم کی نظر فضل رحمہ، ہے سب پر کرم کی نظر فضل رحمہ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ نہ جاتا ہے در سے کوئی ہاتھ خالی، لاکھوں لوگوں کی مرادیں پوری ہو گئی، اور نہ جانے کتنوں کی اور پوری ہونا ہے، وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ جاتا ہے در سے کوئی ہاتھ خالی، دعا میں تیری وہ اثر فضل رحمہ، دعا میں تیری وہ اثر فضل رحمہ۔ اور بہت پیارا شعر ہے معروف بھائی، دیکھیں کہ قیامت میں اٹھوں یہ کہتا ہوا میں، قیامت میں اٹھوں یہ کہتا ہوا میں، ادھر لے چلو ہے جدھر فضل رحمہ، ادھر لے چلو ہے جدھر فضل رحمہ، قیامت میں اٹھوں یہ کہتا ہوا میں، ادھر لے چلو ہے جدھر فضل رحمہ۔ اور دو تین شعر اور سن لیجیے، بہت پیارے شعر یاد آ گئے۔ مت پوچھئے کس کا عاشق ہوں، مت پوچھئے کس کا عاشق ہوں، چپ رہنا ہمارا کافی ہے، چپ رہنا ہمارا کافی ہے۔ ایک پردہ نشی کا راز ہوں میں، ایک پردہ نشی کا راز ہوں میں، اتنا ہی اشارہ کافی ہے، اتنا ہی اشارہ کافی ہے۔ اور معروف ہے، بہت پیارا شعر ہے کہ بلبل کو مبارک شہر چمن، بلبل کو مبارک شہر چمن، زاہد کو مبارک خود نوری، بلبل کو مبارک شہر چمن، زاہد کو مبارک خود نوری، ہم کو تو فقط فضل رحمہ، سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تو فقط فضل رحمہ، یہ دائی تمہارا کافی ہے، ہم کو تو فقط فضل رحمہ، یہ دائی تمہارا کافی ہے۔ اور مکہ دیکھیں دعاؤں کے ساتھ، بڑے بڑے یہاں پر موجود ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ دیکھیں کہ اجو کی ترستی آنکھوں پر، اجو کی ترستی آنکھوں پر، کر ڈالو تھوڑا سا کرم، زیادہ نہیں چاہیے، اپنی اوقات سے
میری اوقات نہیں. میں مدینہ جاؤں میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. اسی پیر پر شعر دیکھے کہ اچھو کی ترستی آنکھوں پر کر ڈالو تھوڑا سا گرم. تم آؤ نہ آؤ پاس میرے دوری سے نظارہ کرتی ہے. آؤ نہ آؤ پاس میرے. اچھو کی ترستی آنکھوں پر کر ڈالو تھوڑا سا گرم. تم آؤ نہ آؤ پاس میرے دوری سے نظارہ کافی ہے. السلام علیکم. مبارکباد، سب مبارکباد. آپ کی عقیدتوں کو سلام. ایک شعر عرض کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا. میں نے اس میں تمام کیفیات جمع کر دی ہیں کہ کرم مولا کا فیض مصطفی سایہ حیدر. کرم مولا کا فیض مصطفی سایہ حیدر. ارے اسی مجموعے کو کہتا ہے عالم فضل رحمانی. اسی مجموعے کو کہتا ہے عالم فضل رحمانی. کرم مولا کا فیض مصطفی سایہ حیدر. اسی مجموعے کو کہتا ہے عالم فضل رحمانی. ایک دعائیہ مرتبت ہے، عرض ہے حضور سے سب کی طرف سے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ رہیے گا. اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ اب اس در کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے. تو اسی میں مختصر سی ایک مرتبت ہوئی ہے. ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے بابا. ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. ارے خود کو رسوا کریں گے جدھر جائیں گے. ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. خود کو رسوا کریں گے جدھر جائیں گے. اور آندھیوں وقت نازک ہے اور آندھیوں کا ہے ڈر. حسب حال سے بول رہا ہوں کہ وقت نازک ہے اور آندھیوں کا ہے ڈر. اب سنبھالا نہیں تو بکھر جائیں گے. اب سنبھالا نہیں تو بکھر جائیں گے. آقا ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. ایک نگاہ کرم ہو ادھر بھی تیری. ایک نگاہ کرم ہو ادھر بھی تیری. جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے.
کس کے در جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، آقا ہم ہیں آپ کے، ہم ہیں اس در پہ مر جائیں گے۔ تو ندائی کہ جھولیاں اپنے منگتوں کی بھریں گے ابھی، خدا کی قسم اس بات کو سنیے کہ جھولیاں اپنے منگتوں کی بھریں گے ابھی، بعد کل جب مرید اپنے گھر جائیں گے، بعد کل جب مرید اپنے گھر جائیں گے، میرے آقا ہو جائے لطف و کرم، میرے آقا ہو جائے لطف و کرم، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، ہم مریں گے مٹیں گے تیرے نام پر، ہم مریں گے مٹیں گے تیرے نام پر، بس یہ در چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے، تیرے در پر یہیں پر جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، ارے خود کو رسوا کریں گے جدھر جائیں گے۔ برادران، آپ کی محبتوں کو سلام، آپ کی عقیدتیں واقعی جو اس خانوادے سے وابستہ ہے، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ یہ سردی، یہ جاڑا، میں نے ان مفلسوں کو بھی دیکھا ہے کہ بعضے چپل پہن کے آئے ہیں، کسی کے پاس موزہ نہیں ہے، لیکن ان کی عقیدت ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے بلایا ہے بابا نے، اور ہر حال میں آئے ہیں یہاں پر۔ لیکن یہ یاد رکھیے، آپ اس مرد حق، اس درویش کے دیار میں آئے ہیں جس کے ایک وقت گزرا ہے، یہاں سالکان، یہاں پر طالبان علم، یہاں پر مقتدیان اپنے اپنے بغل میں بستہ دبائے ہوئے گھوما کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے، آپ کا آنا فخر و انبساط ہے، آپ کی یہاں پر آمد، آپ یقین جانیے کہ اتنی بابرکت ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل رحمانی گلے گلزار ہو جائیں گے۔ یہ اس ولی کا آستانہ ہے جہاں جس کی ہیبت سے سالکان، مقتدیان، شیخ، جتنے بھی پیر طریقت ہیں، عارفین حق، آپ یقین کر لیں کہ ان کے دل لرزنے لگتے تھے جب نام فضل رحمہ سنتے تھے۔ یہ وہ آستانہ ہے، اور اس آستانے کی عظمت و بلندی کا میں آپ سے کیا عرض کروں کہ اس مراد آباد، گنج مراد آباد کے اطراف میں جب کوئی عارفین حق تشریف لاتے تھے تو سینکڑوں قدم، میل، بلکہ 1 میل 1.5 میل پر بیٹھ کر اپنے قلب کو مطمئن کرتے تھے اور ہزاروں بار درود پاک پڑھا کرتے تھے تاکہ قلب اٹھن ان کا سکون میں آئے۔ اس مرد درویش کی درگاہ ہے جہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے نصیب پر کتنا ہی فخر کریں، کتنا ہی ناز کریں، کم ہے۔ آپ کی وابستگی یہاں سے اللہ پاک اتنی مضبوط رکھے۔ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندے سے کیا مقصود ہے؟ کوئی جواب دیں آپ لوگ۔
اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں نے بندے کی خلقت کی اور اس میں میں نے کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں خود بتا رہا ہوں، اور وہ ہے آپ کا ایمان۔ اگر آپ کا ایمان صالح ہے، اگر آپ اپنے ایمان پر ہیں، تو آپ یقین کیجیے سارا بیڑا پار ہے۔ اے میرے مریدو، اے میرے عقیدت مندو، اس فضل رحمانی سے وابستگان، اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہ کرنا۔ اگر تم نے اس ایمان میں کوئی کجی لیا ہے تو آپ یقین جانیے کہ ادھر سے جو فیوز و برکات آپ پر ہو رہے ہیں وہ دفتر اس میں ہچکولے آنے لگ جائیں، اور زمانہ اسی روش میں ہے کہ آپ کے ایمان کو خراب کر دیا جائے، آپ کے ایمان کو ڈگمگا دیا جائے۔ میرے دوستو، ایک آپ کو بہت مختصر سی بات بتا رہا ہوں کہ آپ جب سفر کرتے ہیں، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، اگر آپ کی جیب میں 5 روپے پڑے ہیں تو آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، بالکل اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ حقیر رقم ہے، اور اگر یہی رقم 20,000 25,000 ہو تو آپ راستے میں اس کی حفاظت کے لیے ہاتھ مارتے رہیں گے، اور اگر اسی جیب میں ہیرے جواہرات رکھ کے آپ جا رہے ہیں تو آپ یقین جانیے آپ کا دل بھی دھڑکتا ہوگا کہ کہیں کوئی نکال نہ لے، کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا جیسا مال ویسا خطرہ، جتنا اہم ایمان ہے آپ کا اتنا ہی خطرہ ہے اس ایمان کے ساتھ۔ لوگ لگے ہیں آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں نے ایک گروہ بنایا ہوا ہے اپنے ایمان کو میں کبھی تزلزل نہ آنے دینا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے دوستو، جیسا مال ویسا خطرہ، اور جیسا خطرہ ویسی حفاظت۔ جتنا بڑا مال ہوگا آپ کا تو اس حفاظت کے لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرا عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا اس طرح فضل رحمانی سے ملے گا، اس میں لغزش نہ آنے دینا، اس میں کبھی کوئی کجی نہ آنے دینا۔ کوئی پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہہ دینا کہ میں مراد آباد فضل رحمان کے وہاں جا رہا ہوں، مجھے وہاں سے عقیدت ہے، اور آنے والے اولادوں کو بھی یہ سمجھا دینا کہ دیکھو یہ تیرے فضل رحمان کبھی نہ چھوڑنا، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ فیضیاب رہو گے۔ یہ ولی کا آستانہ ہے، ولی ایسے نہیں بنتے میرے دوستو، ہر ایک کو ولی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ گنج مراد آباد، حضرت فضل رحمہ، حضرت احمد میاں صاحب، حضرت رحمت اللہ میاں صاحب، نعمت اللہ میاں صاحب، حضرت بھولے میاں صاحب، حضرت محمد میاں صاحب، حضرت رفیق میاں صاحب، یہ اولیاء ہے، یہ مدینۃ الاولیاء کا ہے پورا گھراؤ۔ آپ کا آنا باعث برکت، اور معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک کو میرے آج کل جس نے ذرا نماز شروع کر دی، ذرا سا وہ صوم و صلات کا پابند ہوا تو فوراً اشارہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ولی ہو گیا ہے۔ ولی بننا آسان نہیں ہے، ولایت ایسے نہیں میسر ہوتی۔ ولایت میں نہ علوم کام آتے ہیں، نہ رسوم کام آتے ہیں۔ ولایت اگر ہوتی تو لوگ علم کے ذریعے حاصل کر لیتے، رسوم ہوتا تو لوگ ریاضت و عبادت کے ذریعے حاصل کر لیتے۔ ولایت کا یہ خاصہ نہیں ہے، ولایت تو ان کی نظر سے پیدا ہوتی ہے، نہ مکتب سے، نہ مدرسے سے، نہ ہنر سے پیدا۔ علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اے میرے دوستو، ولایت کی جب بات چلی ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس ولایت کے لیے اور اس رسالت کے لیے میں ایک بہت اچھی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں یہ جان لیجئے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر نبی آئے ہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں آیا۔ حضرت آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک
کوئی بھی پڑھا لکھا نبی نہیں آیا. ان کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ تربیت کرنے والا تو اللہ ہے. یہ نبی اللہ کی گود میں پلتے ہیں. یہ نبی اللہ سے سیکھتے ہیں. اللہ پڑھاتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں. اللہ بلاتا ہے تو آپ بولتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا. کہا نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون. میں اسے بکھیرنے والا ہوں, میں ہی اس کا محافظ ہوں. اور حضور پاک کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا فاللہ یعصمک من الناس, میں تمہاری لوگوں سے حفاظت کرتا ہوں. یہ دونوں حفاظتیں اللہ کر رہا ہے. جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات دوسری ہے؟ تو معلوم یہ ہوا تمام نبی, جتنے بھی نبی آئے ہیں, سب اللہ نے پڑھائے ہیں, اللہ کی گود میں پلے ہیں. ہم ان پر کیسے انگشت اٹھائی کر سکتے ہیں کہ انہیں ارے وہ بڑے نور والے ہیں؟ ہر جو کچھ بھی آپ تصور کریں وہ ان نبیوں کی شان میں اللہ پاک نے کیا ہوا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک بات اور بتاتا چلوں, جتنے بھی ولی ہوئے ہیں یہ نہ مجاہدے سے ہوئے, نہ یہ چلے سے ہوئے, نہ یہ علم سے ہوئے, نہ یہ عبادت سے ہوئے. یہ علم پر نظر مصطفی ہوئی ہے. یہ حضور پاک کے دربار میں کھیلا کرتے ہیں جیسے نبی اللہ کی گود میں کھیلتے ہیں. یہ جتنے بڑے اولیاء کرام ہیں یہ حضور اقدس کے روضہ مبارک میں کھیلا کرتے ہیں. اور جو بھی توجہ ہوتی ہے, جو بھی عنایت ہوتی ہے, وہ حضور پاک کی طرف سے ان کو حاصل ہوتی ہے. تو معلوم یہ وقت کم ہے. میں انشاءاللہ پھر اگر موقع ہوا تو مولانا بابا کے کل میں کچھ اور عرض کروں گا. اب میں مختصر سا بتاتا ہوں. تو میرے بھائیوں, آپ کا آنا مبارک, آپ کا یہاں پر دل لگانا مبارک. اپنی مرادوں کو بابا کے حضور پیش کر دو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سب کی مرادیں پوری ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قلوب جو ہے سب مطمئن ہوں گے اور بڑے ہی بامراد ہوتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ دعا مانگے.